ہم پر لاتعداد احسانات ہیں جن کا ہم اس اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر تو ادا نہیں کر سکتے یا اللہ، لیکن ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم ساری زندگی بھی تیرا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم تیری نعمتوں کا تجھے بدلہ تو نہیں دے سکتے۔ پیارے بھائیوں، ہماری زندگی میں جو ایام رواں دواں ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہماری اس زندگی میں جا رہا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں لوگ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہم غافل ہوں گے، ہم نہ کریں گے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں جو ایام جا رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں لوگ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی جھنڈیاں لگا کے کر رہا ہے، کوئی جھنڈے لگا کے کر رہا ہے، کوئی جلوس اور نعرے حضرات ذی وقار اور مختلف شکلوں میں اختیار کیا ہوئے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو میرے نبی نے ہمیں بتایا، جو میرے نبی نے ہمیں میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ ہے، جس کو ہم چھوڑ بیٹھے، اور اللہ کی قسم اگر ہم نبی کی زندگی کو، نبی کے اسوہ حسنوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اسی لیے تمام نبی اپنی قوم کی طرف آئے۔ حضرات ذی وقار آدم علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے بعد بہت سے پیغمبر آتے رہے، 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن در بدر آتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے جناب نوح کو بھیجا، اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کا دعوت کا دارہ صرف اپنی قوم تک محدود تھا، وہ باہر جاتے نہیں تھے، اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح آئے، قوم ثمود کی طرف آئے، قوم ثمود کو ترجیح ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، وہ باہر نہیں گئے، اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کے اندر مشغول رہا، ان کو مصروف رہا۔ لیکن حضرات ذی وقار میرے نبی نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَامَّةً خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، سارے نبی آئے، اپنی قوم تک ان کا دورہ محدود تھا، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا تو ساری کائنات کے لیے بنا دیا۔ حضرات ذی وقار ہم پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجے تو جناب ہود بھیجے، اور ان کے بعد وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب آئے تو اپنی قوم مدین کی طرف آئے۔ بات کرنے کا صرف ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، کیا ہے کہ سارے نبی آئے اپنی قوموں کی طرف علیحدہ علیحدہ آئے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے جو شان، جو رتبہ، جو مقام اور جو عظمت بخشی وہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ، لیکن میرے نبی کا مقام سب سے اوپر، کیونکہ میرے نبی ساری کائنات کے لیے میرے نبی کا اسوہ ساری کائنات کے لیے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کو اللہ نے پیدا بھی کیا، وہ یتیم کیا، کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے نبی تجھے پیدا کیا، یتیم پیدا کیا۔ ہم پوچھتے ہیں یا اللہ تیرا اتنا بڑا نبی، تو نے اس کو یتیم پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں سن لو، کسی کی تربیت کرے اس کی ماں، کسی کی تربیت کرے اس کا باپ، کوئی تربیت کروائے اسکولوں میں، کوئی کرے مدرسوں میں، لیکن میرے نبی کی تربیت کی تو خود عرشہ کے
سے رب نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی تربیت بھی خود کی ہے، کیونکہ لوگوں کی تربیت میں، ان لوگوں کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کا رتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن میرے نبی کے کچھ علماء اور کچھ ہمارے بیان کرنے والے خطیب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی کے بارے بہت ہی ضعیف حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ سننا ہے جو میرے نبی کی سیرت کا خاص مطالعہ ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی نے فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ سارے نبی اپنی قوم کی طرف ایک خاص آئے، لیکن میں اپنی قوم کے لیے عام آیا۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کی تربیت کی تو خود عرشہ والے عرشوں کے مالک نے کی، کیونکہ لوگوں کی تربیت میں کچھ کمی بھی رہتی ہے، اس لیے اللہ نے خود کی تربیت کی۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کو چھوٹے پیدا ہوئے، مکہ کا رواج تھا، وہاں دائیں لینے آتے تھی۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کو لینے آئی دائی، اور جب پتہ لگا کہ اس بیٹے کا تو باپ ہی نہیں، وہ ساری جو آئے پوچھے اس کا باپ ہے، وہ کہے نہیں ہے۔ وہ جب حضرت آمنہ یہ بات کہیں تو وہ چلے جائے۔ ایک دائی آئی حلیمہ، وہ کمزور تھی تھوڑی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور چل بسی۔ جاتے ہیں، اور کچھ کتابوں اور کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور تھی، وہ چلتی بھی آہستہ تھی۔ جب میرے نبی گئے تو وہ اونٹنی بھی ساری اونٹنیوں سے زیادہ تیز بھاگنے لگ گئی۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کو دائی حلیمہ لے کر اپنے شہر میں چلی گئی۔ جب لے کے جاتی ہیں، میرے نبی کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتی ہیں۔ میرے نبی ایک دن گراؤنڈ میں، ایک دن میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے، میرے نبی کو لٹاتا ہے، میرے نبی کا سینہ چاک کرتا ہے، سارے بچے بھاگ جاتے ہیں، استغفر اللہ، نظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ سارے بچے دوڑ کر حلیمہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ میرے نبی کا سینہ کو چاک کرتے ہیں، میرے نبی کے دل کو نکالتے ہیں، اور میرے نبی کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ ایک انسانی دل کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وہ میرے نبی کا، جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، جو برائیوں کی طرف مصروف و مشغول کرتا ہے، میرے نبی کا وہ لوتھڑا اتار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک سونے کا تھال تھا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے نبی کے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ میرے نبی کے سینے میں اتنی حکمت و ایمانت داری کا اس تھال کو انڈیلا، اور میرے نبی کے سینے کو دوبارہ درست کر دیا گیا۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کو ہوش آئی، جلدی میرے نبی کو ان کی والدہ کے حوالے کرنے چلیں گے، بھی اس کا خطرہ ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کے ساتھ ایسے بڑے ہوئے جوان ہوتے گئے، وحی آئی، اور میرے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کا پہلے مرحلے سے آغاز شروع کر دیا۔ دوسری تربیت کیا ہوئی؟ میرے نبی سوال پیدا ہوتا ہے، نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں پہ ابھی تو کوئی دین بھی نازل نہیں ہوا تھا، عبادت کس کی کرتے تھے؟ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب میرے نبی پر کوئی دین ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، میرے نبی تفکر کرتے تھے، غار حرا میں جا کر تفکر اور غور و فکر کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی ایک دن غار حرا میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرماتے ہیں اقرا، تو پڑھ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جبرائیل علیہ السلام ایسے بھینچتے ہیں، میرے نبی کو دباتے ہیں کہ میرے نبی کا سانس بہت مشکل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا، تو پڑھ۔ کہتے ہیں میں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق، اور آگے قرآن کا حصہ پڑھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی دوسری تربیت کا دوسرا مرحلہ تھا، اور جلدی جلدی میرے نبی گھر آتے ہیں۔ آ کر اپنی پیر زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر دو۔ حضرات ذی وقار واقعہ پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں حضرات ذی وقار ان کا جو میرے نبی کی زوجہ تھی، ان کا چچا تھا ورقہ بن نوفل۔ میرے نبی کی زوجہ میرے نبی کو لے کر ان کے پاس جاتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں ابھی ان کے ساتھ یہ واقعہ سر انجام ہوا ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں اچانک اے محمد تیری قوم والے تجھے یہاں سے نکال دیں گے، اگر میں اس وقت ہوا تو میں تیری مدد کروں گا۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کی 40 سال کی عمر میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور میرے نبی بہت پریشان ہیں۔ بعض وقت میرے نبی بعض مرتبہ پہاڑ پر چل جاتے تھے اور دل کرتا تھا میں چھلانگ لگا دوں، اتنے پریشان تھے، بھی فرشتہ آیا اس سے پریشان ہوتے تھے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح پھر میرے نبی کی سیرت کو کسی نے کسی انداز میں پیش کیا، کسی نے کسی انداز میں پیش کیا، لیکن میرے نبی کی سیرت کا ایک اور پہلو جو سب سے بڑا پہلو تھا، میرے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، رات کو بارش آ رہی تھی، رات کو بارش اور ایسے ہنڈیا سے جب ابلتے تو ایسے آوازیں آتی ہیں، میں ڈر گئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے نبی رو رہے تھے اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا طریقہ۔ آج مسلمان کی ہمارے بزرگوں کی دھاریاں سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کو ناچنا اور ڈھول ڈھمکے کرنا تو ہر کسی کو آتا ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت کے پہلو کو سر انجام دینا کسی کو نہیں آتا۔ کبھی دل میں سوچا ہے، میں کہتا ہوں عید المیلاد النبی کے جھنڈے بھی لگاتا ہوں اور اپنے گھر کے باہر جھنڈیاں بھی لگاتا ہوں اور جلوس میں شامل بھی ہوتا ہوں، لیکن میرے نبی کی سیرت پر ایک بھی پہلو پر عمل کیا ہے؟ حضرات ذی وقار میرے نبی کی سیرت کیا تھی؟ سننے سنانے کا نہیں تھا، بس سنا تھوڑی دیر کے لیے مزہ لیا، بس بات ختم۔ حضرات ذی وقار میرے نبی تو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رویا کرتے تھے، معافیاں مانگا کرتے تھے۔ آج مسلمان تو اللہ کے نبی سے پیار اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن تیرے اندر اتنا ایمان نہیں کہ تجھے باہر کوئی مسئلہ بن جائے تو ایمان چھوڑنے پر ہی مادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا یہ سیرت کا پہلو نہیں ہے کہ شور شرابہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ابہام ہے کہ نبی کی ولادت کب ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اسحاق ان کی رائے تو یہ ہے، یہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن اس کے بعد بہت سے اماموں نے، بہت سے فقہاء نے اور مجتہدین نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے نبی کی پیدائش 12 کو نہیں ہے، 9 کو ہے۔ لہذا سب کا اتفاق یہی ہے کہ میرے نبی کی پیدائش 9 کو ہے اور 12 میرے نبی کی وفات کی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جو آپ اپنے پیغمبر کو چہرہ دکھاؤ گے، میرے نبی پوچھیں گے میری امت آئی ہے، تو نبی یہ کہیں گے یہ ہے میری امت جو میری وفات پانے پر یہ لائٹیں اور جھنڈیاں لگاتے تھے۔ حضرات ذی وقار ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا یہ کوئی پہلو نہیں۔ میرے نبی کو زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرے نبی ثابت قدم رہے۔ حضرات ذی وقار اسلام آیا، میرے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، عرب میں ایک رواج ہوتا تھا، جو پہلے بات آتی تھی پہلے اپنے خاندان والوں کو بتاتے تھے۔ میرے نبی نے اپنے خاندان والوں کو بتایا، انہوں نے قبول نہ کیا، کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ پھر میرے نبی نے پہلے اپنے گھر والوں کو اس وحی کا، اس قرآن کا واضح نصیحت کیا،
پھر میرے نبی کوہ صفا پر جاتے ہیں، جا کر مشرکین کو کہتے ہیں، ادھر آواز لگاتے ہیں۔ میرے نبی جب آواز لگاتے ہیں سارے آ جاتے ہیں، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی آ جاتا ہے، مشرکین مکہ بھی آ جاتے ہیں، چچا بھی آ جاتے ہیں، بزرگ بھی آ جاتے ہیں، مکہ کے جتنے بڑے ہیں سارے آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں اگر میں مکہ والوں، اگر میں تجھے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے لگا ہے، کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ ساروں نے کہا کہ ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے جب بھی آپ کو پایا تو صادق اور امین پایا۔ حضرات ذی وقار اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، صادق و امین کے لقب کو دیکھتے ہوئے سارے آمادہ ہو گئے، بھی ہم 40 سال تو نے اس سے قبل ہمارے اندر گزارے ہیں، ہم تمہاری بات کو کبھی نہ ٹھکرائیں گے، تو ہاں اگر تو یہ بات کا، اس امر کا اعلان کرے تو ہم مان لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، پھر تم کہو لا الہ۔ پھر جو میرے نبی کے ساتھ تھے، جو میرے نبی کے چچا تھے، جو میرے نبی کے ساتھ کہتے تھے یہ صادق و امین ہے، وہی میرے نبی کو گالیاں دینے شروع ہو گئی۔ حضرات ذی وقار ہم اس جگہ پر ایک اور بات یاد آئی، اگر میرے نبی کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس بات سے عبرت حاصل کرے۔ ابو لہب نے میرے نبی کی گستاخی کی، اور ابو لہب تک اس وقت تک لعنتیں جاتی رہیں گی جب تک قرآن کے حافظ ہوتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت بنا دیا۔ اور مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور بھائی یہ تو مد نظر رکھ، تو اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے اس لقب کو استعمال کرتا ہے کہ مجھے ان سے عشق ہے، نہ نہ نہ، تو قطعاً نہیں ان کو استعمال کرے گا، بلکہ تو کہے گا ہاں مجھے ان سے محبت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر تجھے نبی سے محبت ہے تو سیدھے الفاظ میں کہہ یہ کیا بات ہوئی، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول سے کیا مراد؟ حضرات ذی وقار محبت رسول جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہوتی، اگر جھنڈیوں سے ہوتی تو صحابہ بھی لگاتے، اگر نعروں سے ہوتی تو تابعی بھی کرتے، نعرے لگاتے، اگر جلوسوں سے محبت رسول کا یہ ڈنکا اگر بجایا ہوتا یہ ڈنکا تو تبع تابعین بھی بجاتے۔ یہ کسی نے عمل نہیں کیا، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ حضرات ذی وقار موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں اپنے معاشرے کے لحاظ سے تھوڑا سا اپنے موضوع کو تخفیف دیتا جاتا ہوں۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کو بہت سی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، اور میرے نبی میرے نبی تھوڑی سی دعوت دینے لگے۔ ایک دن رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں میرے نبی اللہ کے پاس جانا ہے، معراج ہے۔ میرے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں۔ واقعہ معراج جو ہمارے خطبہ اور اس کو بہت لمبا بیان کرتے ہیں، حضرات ذی وقار اتنی لمبی اور چوڑی بات کرنا یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ میرے نبی کی سیرت کی مطالعہ سے یہ حاصل نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ٹائم پاس کرایا جائے، لیکن میرے نبی کی سیرت سے ہم نے سبق اخذ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہوتا تو صحابی بھی کرتے، اگر یہ کام کرنا ہوتا تو تابعی بھی کرتے، اگر یہ کام کرنا ہوتا تبع تابعین بھی کرتے، اور اللہ کے ولی بھی کرتے۔ یہ کسی نے نہیں کیا تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ حضرات ذی وقار میرے نبی علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ جب 7 آسمانوں کی سیر کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 50 نمازوں کو تحفہ دیا۔ جب میرے نبی اس تحفے کو لے کے نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے محمد، میری قوم بنی اسرائیل نے 2 نمازیں نہیں تھی پڑھی، یہ 50 کیسے پڑھ لیں گے؟ میرے نبی اس کو کمی کرواتے 5 پہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے
اے محمد میری قوم بنی اسرائیل نے میں ان کو 2 نمازوں کی ترغیب اور دعوت دیتا رہا، انہوں نے میری بات کو پھر بھی ٹھکرایا۔ وہ ایک صبح نماز پڑھتے تھے، ایک شام پڑھتے تھے بس، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھی، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت پڑھ لے گی۔ حضرات ذوالفقار، پھر اگر الفت رسول ہے، اگر محبت رسول ہے تو پھر نماز کو کیوں چھوڑ دیا؟ محبت تو پھر تھی کہ ہم اگر اللہ کے نبی کی اس بات کو لیتے اور اس سے سبق اخذ کرتے اور دنیا والوں کو بتاتے کہ جب تک نماز ہے اسی وقت تک محبت رسول ہے، جب نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز تو پہلا ایک درجہ ہے، اگر کوئی نماز سے نیچے غافل ہو گیا وہ کیسے نبی کا محبت ہوگا، وہ کیسے نبی سے محبت کرتا ہوگا؟ حضرات ذوالفقار، میرے نبی معراج سے واپس آئے، آ کر کفار مکہ کو پتہ لگا، انہیں نے جا کر ابو بکر کو کہا اے ابو بکر، اگر کوئی کہے بھی ایک بندہ رات کو 7 آسمانوں کی سیر کر کے اور مسجد اقصی اور یہ سارا علاقہ گھوم کے آیا تو کیا اس کی تصدیق کرے گا؟ وہ کہتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ ابو جہل کہتا ہے ہاں پھر تیرے نبی نے کہا ہے یہ بات، پھر اس کو جھوٹا ثابت کرو۔ کہتے ہیں اللہ کا اگر میرے نبی نے سب امر کا اعلان کیا ہے تو میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرات ذوالفقار، اس کے بعد میرے نبی کے پیارے صحابی سے اس محبت رسول کی وجہ سے اتنی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا کہ میرے نبی کو مشرکین میرے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے پلان کر رہے ہیں۔ میرے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح بھی جاتے ہیں، شام بھی جاتے ہیں، ابھی تک ہجرت کا کوئی حکم نہیں آیا، میرے نبی صبح بھی جاتے ہیں شام بھی جاتے ہیں۔ ایک دن معمول کے خلاف دوپہر کو گئے چلے، کیونکہ عرب میں ایک ماحول تھا، وہ دوپہر کے وقت جب بہت شدت کی گرمی ہوتی تھی وہ قیلولہ کرتے تھے، سو جاتے تھے سارے۔ ظہر سے پہلے گرمی ہوتی تھی وہ سارے سو جاتے تھے، عرب کے لوگ وہ تھوڑی دیر نا آرام کرتے تھے، لیکن میرے نبی اپنے چہرے کو ڈانپ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ جب گھر گئے ان کو کہا ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا پیغام آ گیا ہے۔ حضرات ذوالفقار، جب اس بات کا پتہ چلا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاریاں کرنی شروع کر دی اور ان کے ساتھ جو ان کا ذات تھا، سامان تھا، وہ بھی باندھ دیا۔ اب ہجرت کرنے لگے ہیں۔ میرے نبی رات کے اندھیروں میں بلکہ دوپہر کو چل پڑتے ہیں، مکہ سے چلتے ہیں۔ اب مشرکین آتے ہیں، رات کو میرے نبی کہتے ہیں اے علی میرے بستر پر تو چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح لوگوں کی امانتیں دے کر میرے ساتھ آ جانا۔ حضرات ذوالفقار، میرے نبی ہجرت کی طرف جاتے ہیں، پیچھے سے مشرکین مکہ میرے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے اور پلان بنا رہے ہیں، میرے نبی کو قتل کرنے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرات ذوالفقار، میرے نبی چل پڑتے ہیں، قریش ڈھونڈتے ہیں میرے نبی کو، آ کے گھر میں دیکھتے ہیں حضرت علی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ان کو بہت غصہ آتا ہے، وہ پھر اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 اعلان کیے تھے بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لائے گا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، جو پیچھا کرے گا، ہم ان کو انعام دیں گے 100 سرخ اونٹ۔ حضرات ذوالفقار، میرے نبی کا پیچھا کرنے کے لیے قریش کے بہت بڑے لالچ کے مارے نکل پڑے۔ میرے نبی جا کر غار ہرا میں جاتے ہیں، میرے نبی وہاں پر 3 دن ٹھہرے، لیکن 3 دن کا معمول یہ تھا کہ میرے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ صبح بکریاں چرانے جاتا تھا اور جب شام ہو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی، اور بکریوں کا دودھ دوتا اور میرے نبی کو پلاتا اور میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتا، اور صبح واپس آ جاتا کہ اگر مکہ کو والوں کو پتہ نہ چلے بھی یہ رات کہاں گزار کر آیا ہے۔ اسی طرح 3 دن گزرے اور میرے نبی نے آگے جانے کا، ہجرت کا اور سفر شروع کر دیا۔
میرے نبی چل پڑے راستے میں، پیچھے کرنے والا سراقہ بن جعشم میرے نبی کا پیچھا کر رہا ہے، میرے نبی کو دیکھ رہا ہے، میرے نبی کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ 100 سرخ اونٹ لینے تھے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے سے میرے نبی کے پاس جاتا ہے۔ جب میرے نبی کے پاس آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے گورے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دے، میں اب واپس جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ گورے کے پاؤں زمین سے اوپر کر دیتے ہیں، وہ واپس چل جاتا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گورا دھرا دیتا ہے۔ جب پھر میرے نبی کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس گورے کے پاؤں پھر زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ 3-4 مرتبہ ایسے ہی ہوا، وہ پھر ندامت کے بارے واپس آ گیا۔ حضرات ذوالفقار اس طرح کا میرے نبی کے ساتھ، ابھی تو میرے نبی نے اعلان ہجرت کیا تھا تو مشرکین اتنا خلاف ہو گئے، آج چھوٹی سی بات پہ اگر کوئی گالی دے دے تو کہتے ہیں نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں۔ اور بھائی اگر تجھے محبت رسول ہے، اگر تجھے الفت رسول ہے، تو نبی نے تو مشرکین کے اتنے مشکلات کا سامنا کیا، اتنے دکھوں کا سامنا کیا، تو یہ چھوٹی سی باتوں سے پیچھے ہر در میں دکھا دیتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی کے ساتھ اور میرے نبی کے صحابہ پر میرے نبی کی وجہ سے بہت ظلم و ستم ہوا، کیونکہ میرے نبی نے اعلان نبوت بھی کر دیا تھا، لیکن کفار سارے کے سارے جو کہتے تھے ہم تجھے صادق و امین پاتے ہیں، وہ بھی میرے نبی کے خلاف ہو گئے تھے۔ حضرات ذوالفقار اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میرے نبی کو اللہ نے غلبہ دے دیا۔ حضرات ذوالفقار پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، میں اپنے نبی کی ایک سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے نبی کے خندق کھود رہے تھے، حضرات ذوالفقار میرے نبی کو بہت شدت سے بھوک تھی اور صحابہ بھی بہت بھوک سے تھے۔ حضرات ذوالفقار جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اپنے نبی کو، میرے نبی کے بہت بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گھر جاتے ہیں اپنی بیوی کو کہتے ہیں، ایک ان کے پاس چھوٹی سی بکری تھی اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا کھانا بنا کر میرے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ، کھانا تھوڑا تھا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کو بلا لیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا کھانا سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اور تھوڑا سا کھاتے ہیں، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اور میرے نبی کے سارے صحابہ نے اس کھانے کو کھا لیا۔ حضرات ذوالفقار اسی طرح میرے نبی کی سیرت کے آپ کو اتنے واقعات ملیں گے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی پھر کہتے ہیں جب حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ میرے نبی کہتے ہیں اپنے گھر والے تو مان نہیں رہے، چلو باہر والوں کو تو واعظ و نصیحت کر کے آئیں۔ میرے نبی طائف جاتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں، طائف والوں کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضرات ذوالفقار لا الہ الا اللہ کہہ لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ طائف والے میرے نبی کے پیچھے اپنے گنڈے اور آوارہ لڑکوں کو لگا دیتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا ہے، جس کو پتھر مارنے کا موقع نہیں ملتا وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی پر اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں طائف والے۔ پھر حضرات ذوالفقار میرے نبی کے سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے نبی کے اتنے پتھر اتنا ظلم و ستم کیا کہ میرے نبی کے جسم سے اتنا خون آیا کہ میرے نبی سے کہ جو نالین مبارک تھے، جو میرے نبی کے جوتے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ حضرات ذوالفقار آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی اگر آپ کہتے ہیں اگر یہ طائفی آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، آپ کہیں
اللہ تعالیٰ یہ طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے، اللہ اس طائف کو پتھر کی طرح چکی، ان دونوں پتھروں کے درمیان چکی کی طرح پیس دے۔ حضرات ابو بکر میرے نبی، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے میرے نبی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ حضرات ابو بکر میرے نبی کی سیرت سے ایک اور بات اخذ ہوئی کہ میرے نبی بہت غفور الرحیم تھے، یعنی غفور الرحیم سے یہ مراد ہے کہ شفقت وہی تھی اور معاف کر دیتے تھے اور رحم کرتے تھے۔ حضرات ابو بکر اور میرے نبی کی سیرت کا ایک اور واقعہ، میرے نبی نے کچھ سپاہی، کچھ جنگجو جو میرے نبی کے ساتھ کفار مکہ سے جنگ ہوئی، جو اس ایک جنگ میں بچ گئے، میرے نبی نے سب کو اکٹھا کیا اور اپنے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ اب ان کا کیا کریں؟ حضرات ابو بکر جب پوچھا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور مشورہ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور، ایسے سب صحابہ نے دیا، اور ان میں سے ایک میرے نبی کی بیٹی جناب زینب علیہ السلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر تھا۔ میرے نبی نے کہا جس نے آزادی حاصل کرنی ہے فدیہ لے کے آئے، سارے فدیہ لے کے آتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی کا جو شوہر تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر، وہ اس کے پاس ایک ہار تھا جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سونے کا ہار، وہ میرے نبی کی بیٹی کے جو شوہر تھے انہوں نے میرے نبی کو دیا۔ حضرات ابو بکر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، صحابہ سے پوچھا صحابہ اگر میں اس کو میری بیٹی کے شوہر کو اگر میں اس کو یہ ہار واپس کر دوں تو کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی رسول اللہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے۔ میرے نبی نے اس ہار کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دے دیا اور ساتھ یہ کہا کہ میری بیٹی کو میرے واپس گھر بھیج دو، بہت دیر ہو گئی ہے ملے نہیں۔ حضرات ابو بکر میرے نبی کی بیٹی کے وہ آنے لگتی ہے، جب واپس مکہ کی طرف مدینہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، راستے میں آتے ہیں ایک ظالم اور ایک کفار کا ایک بہت بڑا نوجوان اخبار بن اسود جو میرے نبی کی بیٹی پر ایک نیزہ مارتا ہے پیٹ میں۔ حضرات ابو بکر میرے نبی کی بیٹی کے حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے اور میرے بیٹی کو بہت برا زخم لگ جاتا ہے۔ حضرات ابو بکر جب میرے نبی کی بیٹی گھر پہنچتی ہے تو میرے نبی جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرات ابو بکر دیکھیں پھر میرے نبی نے اس وقت بھی جو الفاظ بولے، میرے نبی نے اس وقت تو جو بولے بعد میں یہ کہہ دیا، احبار نے اس ظالم و جابر نے میرے نبی سے معافی مانگ لی اور میرے نبی نے معاف فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس اتنی دیر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیرت سے ہمیں کیا لینا ہے، کیا اخذ کرنا ہے، کیا ہمیں چاہیے ہے کہ ہم نعرے لگاتے ہیں، جنڈیاں لگاتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی نرمی ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ کو پکڑتے ہیں جو میرے نبی نے اختیار کیا۔ حضرات ابو بکر پھر اور ایک واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں، مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نماز کرواتے ہیں، وہ سنتا ہے، قرآن سنتا ہے۔ جب میرے نبی جاتے ہیں صحابہ کو کہہ دیتے ہیں اے صحابہ اس کا کھانا بھی میرے گھر سے آئے گا، دودھ بھی میرے گھر سے آئے گا، سارا انتظام میرے گھر سے ہوگا۔ اور وہ ثمامہ میرے نبی کو گالیاں بھی دیتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں تیرا دین قبول کرنا، اگر تو مجھے قتل کر دے گا
کوئی بات نہیں، میں نے بھی تیرے بہت صحابہ کو قتل کیا ہے، چلو بدلا، اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو تیرا احسان۔ اسی طرح 3 دن گزرتے ہیں، میرے نبی اس سمامہ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنے میرے نبی کی اس شفقت کی وجہ سے سمامہ کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالتے ہیں کہ سمامہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میرے نبی کی اتنی سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم میں یہ بات نہیں تو ہم کہے کہ مسلمان۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح میرے نبی پر، ہر نبی پر کتابیں نازل ہوئی، زبور، انجیل اور 4 کتابیں نازل ہوئی، ہر نبی پر ہوئی، اور میرے نبی پر بھی قرآن نازل ہوا۔ حضرات ذی وقار، صوف ابراہیم آئے، وہ تھوڑی دیر تک رہے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے نبی کے بعد اس کے بعد زبور آئی، انجیل آئی، تورات آئی، در بدر آتے رہے، بعد میں ختم ہو گئے۔ لیکن جب میرے نبی پر قرآن آیا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا وانا له حافظون، اے نبی اس کتاب کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس کے بعد میرے نبی، سارے نبی آئے، جناب عزیز آئے، جناب سلیمان آئے، جناب داؤد آئے۔ داؤد علیہ السلام کا سکہ نبوت اتنی دیر چلا جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام کی نبوت کا سکہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سکہ شروع ہو گیا۔ میرے نبی آئے اور ان کا بھی سکہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، حدیث میرے اللہ نے میرے نبی کی بات کو حدیث بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَامَّةً خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ اے میرے صحابہ، اے امت محمدیہ، جتنے میرے پہلے نبی آئے وہ اپنی قوموں پر آئے اور میں تم ساری قوموں پر آیا ہوں۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کی سیرت کو اب پڑھنا، لکھنا اور دیکھنا شروع کر دیں، ان سے واقعات اخذ کریں۔ اگر میرے نبی نے شفقت کی ہے، کیا ہم بھی شفقت کرتے ہیں؟ حضرات ذی وقار، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے جو میرے نبی نے اسوہ کیا، جو اچھے اعمال کیے، ان کو پڑھنا شروع کریں، ان کا مطالعہ کریں۔ میرے نبی پر اور میرے نبی کا اتنا زیادہ رتبہ ہے کہ میرے نبی پر ایک بار درود پڑھنے سے حضرات وقار 10 رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ 10 نیکیاں عمال نامے میں زیادہ کر دیتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات وقار، اور جب قیامت ہوگا، حضرات وقار میرے نبی نے فرمایا 5 چیزیں اور میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی جو مجھے دی گئی ہیں۔ حضرات ان میں سے ایک یہ بھی ہے، او کما قال، کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ آدم علیہ السلام کسے کہیں گی؟ اللہ سے کہیں یہ اتنی شدت ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اس کو ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں نہیں لوگو، میں نے بھی درخت کا دانہ چکھ لیا تھا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گا۔ ساری لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، اے لوگو، میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کر چکا تھا، ان کے لیے میں نے بد دعا کر دی، اس لیے میں بھی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں مجھے تو اپنی فکر ہے، ایسے در بدر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو قتل کر بیٹھا، میں بھی نہیں اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے تو اپنی ذات کی فکر ہے۔
پھر میرے نبی کے پاس گئے تو میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ حساب و کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا سارے کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے تو اس کا فائدہ، سننا ہے تو کیا فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم نے مزے کے لیے سننا نہیں، اس پر عمل کرنا ہے کہ میرے نبی نے شفقت کی تو کیوں کی اور ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ شفقت کرنے کا فائدہ کیا ہوا، کیوں سے مراد فائدہ کیا ہوا، وہ فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ جتنے فوت ہو گئے ہیں اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دادا عبداللہ کو ان کی قبر پر ان کو کروٹ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور میرے تایا جان اور میرے چاچو عبدالرشید وہ بھی پچھلے رمضان میں وفات پا گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی تیرے یہ مسلمان اور تیرے بندے اور یہ ہمارے عزیز و اقارب تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔